نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين صدق الله مولانا العظيم. میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، آمین۔ کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائیں۔ جواب، ایک تو فرمایا صدق اللسان، کہ زبان کا سچا، یعنی اس کی زبان پر جھوٹ نہ آئے، اور دوسرا فرمایا مخموم القلب، صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جانتے ہیں، مخموم القلب کے کیا معنی ہے، اس سے کیا مراد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل صاف ہو، دل میں کسی کی نفرت، کسی سے حسد، کینہ، یہ چیزیں نہ۔ فرمایا اگر کسی انسان میں یہ دو چیزیں ہیں تو وہ سب سے افضل انسان ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے کئی چیزیں گنوائیں، یا رسول اللہ مومن ایسا ہو سکتا ہے، مومن ایسا ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن سچا ہوتا ہے، اور سچ کی اللہ نے تعریف کی ہے اور حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جھوٹ کو منافقین کا طریقہ اور منافقین کی عادت اور ان کا عمل قرار دیا ہے، جھوٹ بولنے۔ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا دل سے جھوٹ بولا ہے، ہم نے تو بس ویسے ہی ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا، تفریح کے لیے جھوٹ بول دیا، جبکہ جھوٹ کسی بھی اعتبار سے بولیں گے تو وہ غلط ہے، الا یہ کہ صرف ایک موقع پر اس کی اجازت دی گئی ہے، وہ یہ کہ اگر دو مسلمان آپس میں ناراض ہوں، ان کی صلح کی نیت سے اگر آدمی اس طرح سے کوئی بات کر دے جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم مقصد کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ کوشش تو وہاں بھی کی جائے کہ اس کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت سخت اس معاملے میں تنبیہ فرمائی ہر چیز میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے تو جھوٹ شامل نہیں ہوتا. مزاح بھی فرماتے تو جھوٹ شامل نہیں. ایک خاتون نے ایک بچے کو آواز دی کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. تم وہ ڈر کے مارے نہیں آ رہا. یہ انہیں پکڑنا چاہ رہی, یہ انہیں پکڑنا چاہ رہی جیسے ہوتا ہے. ہاتھ مٹھی بند کی ہوئی ہے, کہا آؤ تمہیں چیز دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ آ جائے تو تمہارے پاس ہاتھ میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے مٹھی کھول کے دکھایا کہ کیا سدا کھجور ہے, کھجور ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو جھوٹ میں شامل ہوتا. ایک محدث سفر کر کے تشریف لے گئے حدیث لینے کے لیے. جب طویل سفر کر غالباً ہفتہ بھر سے زیادہ کا سفر, جس سے حدیث لینی تھی, جب اس کے گھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر اپنے دامن کو یوں اکٹھے کی ہو, جیسے قمیض ہوتی ہے نا آگے کا, اس کو اکٹھے کی ہو اس طرح سے, اور جانور کو بلا رہا ہے. جانور کو بلا رہا ہے کہ میں جیسے تمہارے لیے دانہ ہے, یہ چارہ ہے, یہ کچھ چیز ہے. اب جب جانور قریب آیا تو اس نے اپنا دامن بھی چھوڑ دیا اور اس کو پکڑ لیا. یعنی یہ ایک طریقہ واردات تھا اس جانور کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب یہ جو حدیث لینے کے لیے گئے تھے, انہوں نے نہ کوئی کلام کیا, نہ کوئی بات کی, نہ سلام کیا. انہی قدموں واپس ہونے لگے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو نوائب ہے, اجنبی ہے, ہمارے علاقے کا نہیں ہے, ہمارے شہر کا نہیں ہے, کوئی جان پہچان والا نہیں ہے, مسافر لگ رہا ہے. یہ میرے قریب آ رہا تھا اور اب مجھ سے نہ اس نے بات کی ہے, نہ کوئی کلام کیا ہے, اب یہ واپس ہونے لگا. تو انہوں نے اس کو آواز دی, اور آواز دے کر کے بلایا اور کہا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے, اس سے ملنا تھا, آپ تو یہاں کے مقامی مجھے نظر نہیں آ رہے. انہوں نے بتایا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور اتنے دن کا سفر طے کر کے آیا ہوں اور آپ ہی سے ملنے کے لیے آیا. اب ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ پھر مجھ سے ملنے کے لیے آیا. تو کہا کہ پھر آپ مجھ سے ملے تو ہے نہیں, بات تو کی نہیں مجھ سے, الیکس الیکٹ کی نہیں, میرے پاس بیٹھے نہیں. تو کہا کہ ہاں ملنے تو آپ سے ہی آیا تھا, لیکن آپ کا عمل دیکھ کر اب مجھے ملنے کی ضرورت نہیں. کبھی آپ نے کیا دیکھ لیا ایسا؟ کہا کہ میں آپ سے حدیث لینے کے لیے آیا تھا, لیکن جب آپ نے یہ حرکت کی تو جو ایک جانور کے ساتھ دھوکھا اور غلط بیانی کر سکتا ہے تو اس سے کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی کے ارشادات میں غلط بیانی نہیں کرتا ہو. اب مجھے آپ سے حدیث لینے کی ضرورت ہے. اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں, اس قدر پرہیز اور اس قدر تاکید
جھوٹ سے بچنے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ہمارے یہاں عام ہے، مثلا ایک آدمی ہے، اس کو اگر چھٹیاں چاہیے تو وہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر دیتا ہے، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر دیتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں آفس نہیں آ سکتا، میں حاضری نہیں دے سکتا۔ اب ادارے والے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب اس نے اور تو اور جو ہمارے انصاف کے اداروں میں بیٹھے ہیں، عدالتوں میں بیٹھے ہیں، دیوان میں بیٹھے ہیں، ہمارا قانون بنا رہے ہیں، وہ جعلی ڈگری لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی ڈگری لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بھرتی ہوئے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، بے شمار قسمیں ہیں۔ ہم نے بچے نے ہم سے کہا کہ بابا آج آپ مجھے اسکول سے لینے آئیں گے، اسکول میں لینے آئیں گے۔ ہاں بیٹا میں آپ کو لیں گے، اور اس کو ٹہلا دیا، اور وہ بچہ وہ تو بھول گیا، اس وقت اس کو یاد نہیں آیا، انتظار تو اس کو رہا، اب یہ ختم۔ پھر جب شام کو گھر آیا، بچے نے پوچھا کیا مجھے لینے کے لیے آئے تھے؟ اوہو میں تو بھول گیا تھا۔ یعنی دوسرا جھوٹ، دوسرا جھوٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں افضل کون ہے، لوگوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا سچ بولنے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، بہت عظیم المرتبت کا حسمان قاسم نوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم شخصیت تھی۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو بات چیت چل رہی تھی ٹرین میں، جیسے ہوتا ہے لوگوں، وہ جو ایک ساتھ صاحب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اندازہ کر لیا، بھانپ لیا کہ یہ قاسم نانوتوی ہیں، یہ قاسم نانوتوی اور نانوتا سے ہیں۔ اب ان کا نام بہت تھا، اچھا جن لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، چونکہ نام اتنا تھا وہ دیکھ کر کے سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ اچھا یہ وہ شخص ہے، یعنی سادہ بہت تھے، نام بہت تھا، سادہ بھی بہت تھے۔ اس نے فوراً اس کے کان کھڑے ہوئے، اس نے کہا آپ قاسم نانوتا سے تشریف لائے؟ فرمایا میاں میں تو الہ آباد سے آیا، میں تو الہ آباد سے آیا۔ وہ سمجھا کہ کوئی ہوگا الہ آباد سے، یہ تو وہ نہیں۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، جب اترے تو خادم جو حضرت کا ساتھ تھا اس نے کہا حضرت کبھی آپ کی زبان سے غلط بیانی میں نے نہیں سنی، لیکن آج آپ نے غلط بیانی کی۔ حضرت میاں کون سی غلط بیانی کرتے، کون سی غلط بیانی؟ حضرت ہم تو نانوتا سے آئے ہیں، آپ نے کہا الہ آباد سے، تو فرمایا نانوتا کو بھی تو الہ نے آباد کیا ہے، نانوتا کو بھی تو الہ نے آباد کیا ہے، یعنی وہ بھی تو اللہ کے شہر ہے۔ میں کون سے پولیس آ گئی گرفتار کرنے، اور ورن جاتے تھے، انگریز جانتے نہیں تھے، مسجد میں تھے اور کرتا نہیں پہنا ہوا، بنیان تھی اور لنگی بنی ہوئی۔ وہ آئی پولیس نے آ کر کے کہا کہ کسی نے مخبری کر دی کہ مولانا تو اندر ہے۔ اب جب وہ اندر آئے تو اندر دیکھا، انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہاں ہے؟ اپنی جگہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نا، کہنے لگے ابھی تو یہی
اپنی جگہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے فرمایا ابھی تو یہ نہیں، وہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تھے چلے گئے. ان کو تو انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ مولانا قاسم نقوی، وہ کہیں گے مسجد کا کوئی خادم ہے جو آج کرتا اتار کے صفائی کر رہا ہے. یہ سچائی، سچ، جھوٹ نہیں. تو بھائی اور اللہ کا حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. اللہ کے نبی سچے ہوتے ہیں اور نبی کے وفادار سچے ہوتے ہیں. نیت کر، ارادہ کر کہ آئندہ سے انشاءاللہ نہ ہنسی میں نہ مذاق، کبھی جھوٹ نہیں بولے. ایک صحابی حضور کے پاس آئے، دیہاتی آتا ہے کیا حضور سے آ کر کے کہنے لگے کہ مجھے سواری کے لیے اونٹ ہے، مجھے سواری کے لیے اونٹ ہے. آپ نے فرمایا ہم تو آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں. وہ بگڑ گیا، دیہاتی آدمی تھا، بگڑ گیا. کہنے لگا میں بچہ کیا کروں گا، میرے کس کام کا. آپ نے فرمایا جب دیکھا کہ یہ بہت زیادہ بے چین ہو گیا تو آپ نے فرمایا میاں اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا سفید داڑھی ہوتی ہے، بوڑھی ماں کہتی میرا بیٹا، میرا بچہ. تو ماں کے لیے اولاد جو ہے وہ بچہ ہی ہے. تو فرمایا بھائی اونٹ جو ہے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے. اس کی سمجھ میں آتا ہے. ایک خاتون حضور کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ طبیعت میں مزاح بھی تھا، خشک طبیعت تھا، مزاح تھا. آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ وہ میرے شوہر آپ کو یاد کر رہے تھے اور سلام کہہ رہے تھے. آپ نے فرمایا اچھا وہ جن کی آنکھوں میں سفیدی ہے. اس نے کہا نانا وہ سمجھی کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، نظر نہیں آتا. سفیدی کا مانا نظر نہیں آتا. کہا یا رسول اللہ نانا میری آنکھیں تو ٹھیک ہیں، اس کی آنکھوں میں تو فرمایا کہ بھائی کون ایسا ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہوتی؟ کون ایسا ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہوتی؟ سب کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے. اب وہ سمجھی کہ بات ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نہ ہنسنے میں، ویسے مزاح میں، جھوٹ نہیں. سخت نفرت تھی جھوٹ سے، جھوٹ سے سخت نفرت تھی. دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا مخموم القلب، جس کے دل میں، جس کا دل صاف ہو، جس کے دل میں کسی کا میل نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی مجھ سے شکایت نہ کیا کرو. یہ فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کی مجھ سے شکایت نہ کیا کرو، میں اس دنیا سے سب کے بارے میں صاف دل جانا چاہتا ہوں. میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں، کسی کی شکایت نہیں. تو فرمایا کہ دل صاف ہو، اگر کسی سے کوئی بات ہو بھی گئی اس کو اللہ کے لیے معاف کر دے، درگزر کر. اور یہ بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا ہے. اگر انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. قرآن میں کہا اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہاری بخشش کر دے؟ تو پتہ چلا کہ دوسرے کو معاف کر دیں یہ بہت اونچا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، ایک صحابی، عام سے صحابی، عام سے ابھی آئیں گے مجلس، آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آئیں گے، وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئے تو دیکھا تو وہ کوئی یعنی ایسے نہ تھے کہ بہت مرتبے والے ہیں، عام سے زیادہ۔ سب لوگوں کو بڑا حیرت تعجب ہوا، تو پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، اس طرح تو حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ یہ اس سے کہنے لگے، اس صحابی سے، کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ان کے ساتھ رہے، جب ان کے ساتھ رہے 3 دن تک ان کے ساتھ رہے، اور 3 دن کے بعد جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھائی خیریت تھی، آپ میرے ساتھ رہے، میرے گھر میں رہے، کیا ایسی چیز؟ انہوں نے کہا کہ میں کچھ دیکھنے آیا تھا۔ تو کہا کہ کیا دیکھنے آیا؟ کہا کہ اچھا میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کے گھریلو اعمال کون سے، یعنی گھر کے اعمال ایسے کون سے، باہر کے اعمال تو ہمارے سامنے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، گھر کے ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے نہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے اعمال ایسے کوئی خاص نہیں، وہی ہیں جو ہم سب کے ہیں۔ تو کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے متعدد بار آپ کی زبان سے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص ابھی آئے گا وہ جنتی ہے، اور وہ آپ ہوتے تھے، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں دیکھوں آپ کا ایسا عمل کون سا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے سچ فرمایا، اور تو کوئی میرا عمل ایسا نہیں، جو عمل آپ کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں، صرف ایک عمل ایسا ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور اپنا دل ہر ایک مسلمان سے صاف کر کے سوتا ہوں۔ انہوں نے کہا بس سمجھ میں بات آ گئی، یہی وہ عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے آپ کی مغفرت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ بہت اونچا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں، ایک زبان کی سچائی اور ایک دل کا صاف ستھرا ہونا۔ اور یہ دل کا صاف ستھرا ہونا یہ تو بہت بڑا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے، بڑا عمل ہے، مشقت طلب ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت سارے لوگوں سے کوئی اچھا تجربہ نہیں ہوتا، لوگوں نے بری طرح سے اس کو ڈسا ہوتا ہے، تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، وہ باوجود اس کے کہ بھلانا چاہتا ہے، درگزر کرنا چاہتا ہے، لیکن رہ رہ کے ان کی باتیں، ان کا انداز، ان کا وہ سامنے آتا ہے، تو آدمی کو ایسے میں دل میں یہ کہہ دے کہ اے اللہ میں نے اس کو معاف کیا۔ پھر اگر اس کی باتوں کو سامنے لائے نہیں، لیکن اگر سامنے آ جائے اور اس کے اوپر وہی تکلیف کا احساس ہو جو پہلی مرتبہ سامنے کہیں تھی اور تکلیف کا احساس ہوا تھا، تو اس پر اللہ اس کے درجے بلند کریں گے۔ لیکن اس طرح کی بات کو جھٹک دیں۔ ایک ہے ان باتوں کو یاد کرنا اور یاد کر کے بار بار سامنے لانا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، فلاں نے میرے ساتھ نہیں، نہ تذکرہ کرے نہ یاد کرے۔ اگر کسی وقت یاد آ جائے تو اس کو اللہ کے حوالے کر دے اور درگزر کرے اور کہہ دے کہ یا اللہ میں نے معاف کر دیا، آپ بھی میرے دل سے ان باتوں کو نکالیں۔ انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کا بہت اونچا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ۔ اور پھر اگر کسی نے ایسی باتیں کہی تو ان باتوں سے ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا، ہمارا کیا بگڑا؟ کچھ بھی نہیں، اس کی باتیں تو ہوا میں رہی۔
اور ایک بات یہاں اور بھی سمجھ، اگر کبھی کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جو نامناسب بات اور ہمارے سامنے کہی، ہمارے سامنے کسی نے کسی کے بارے میں نامناسب بات کہی، تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے سوئی یا کانٹا پھینک دیا۔ اب جس نے آ کر اس کو بتایا اس نے گویا اس کو چبو دیا، ورنہ تو اس نے کر دی تھی، اس کو نہیں پتا تھا، اس سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ جس نے آ کر اس کو بتایا کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، تو در حقیقت اس نے اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس نے آ کر کے وہ سوئی جو اس نے پھینکی تھی وہ اس کے جسم میں چبو دی۔ اگر میں کہتا نہ بتاتا تو کوئی مشکل نہیں تھی، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تو گویا یہ آگے پہنچا دینا یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ اگر کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا ہے، اس کو دفع کر کے دعا کر کے کہ یا اللہ اس کی جو اس کے بارے میں غلط فہمی اس کا ازالہ فرما، اس کی اصلاح فرما۔ اب بیان کرنے سے، یہ بتانے سے اور زیادہ تکلیف ہو، اور گویا اگر ہم کسی کو بتا رہے ہیں تو اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، آج کی اس مبارک مجلس میں جتنا بھی درود شریف پڑھا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور دوپہر سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ، پوشش کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے رسول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ، پوشش کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، پوشش کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے انعامات کو عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہمارا حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی فراوان، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما۔ پھر اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں مکمل فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ، انہیں ہمیشہ کے لیے یہود و نصارہ کے تسلط سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی بھرپور مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا